صلی اللہ علیہ یا محمد۔ میں آپ کا دوست حسن چشتی، اور ہر بار کی طرح میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ آیات شریف لے کر سورہ مریم کی، کیونکہ بہت شورا کیا جاتا رہا کافی زمانے میں، اور حضور کے قبل بھی اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شورا کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہے تو مسلمان بھائیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے جو ہے تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولیاء کے سوا اور بھی جو ہے تو کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ فضیلت دے دیتے ہیں جو کہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو جو ہے جیسے حضور کے زمانے میں بھی بہت شورا کیا جاتا رہا کہ جو ہے تو عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، اور کہ جو ہے تو بھئی وہ آدم بغیر ماں باپ کے ہیں، اور وہ جو ہیں تو جو ہے تو بغیر باپ کے ہیں، تو جبکہ قرآن نے ایسا کچھ کہیں پہ نہیں کہا ہے، اور جو لوگ آیتیں پڑھ کر اس کا مفہوم ویسا سمجھ رہے ہیں تو وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اسی بات کو کچھ آیتیں جو ہے تو سنا کر آپ سماعت فرمائیں، پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قال تو یہ آپ نے کچھ آیتیں سماعت فرمائی، آیت نمبر 16 سے جو ہے تو غالباً آیت نمبر 29 تک، اور اب میں آپ کے سامنے جو ہوں تو جو آیت نمبر 16 ہے اس پہ کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسی جگہ چلی گئیں جو مشرق کی جانب تھا۔ جی، ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں تو ایک ایسی جگہ چلی گئیں جو مشرق کی جانب تھا۔ تو
اس پس منظر کو آپ دھیان میں رکھیے، اور جو ہے تو کیونکہ جب وہ آئی ہیں واپس، یہاں پہ قرآن نے سب سے پہلے جو ہے تو جانے کا ذکر کیا، تو جب وہ آئی ہیں تو لگ بھگ جو ہے تو غالباً جو ہے تو 9 مہینے سے زیادہ یا سال بھر گزر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اور پھر جب آئی ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو ہے تو گود کا بچہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے تو ان پر جو ہے تو انگلیاں اٹھائیں، مگر وہ بچہ جو ہے تو پیدائش مطلب وہ نبی تھا جس نے اپنے نبی ہونے کا جو ہے تو ثبوت پیش کیا اس عمر میں، یعنی گواہی دی قوم کے سامنے کہ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جو ہے تو اپنے نبی کی گواہی جو ہے تو اس چھوٹی سی عمر میں اس رب جو ہے تو پروردگار نے جو ہے تو چھوٹے سے بچے سے دلوا دی اور قوم کو تسکین ہوا۔ اب رہ گئی بات جو ہے تو حضرت مریم علیہ السلام آخر حاملہ کیسے ہوئیں اور اتنے دن کہاں تھیں، اور جو ہے تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ہمیں جو ہے تو جب قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمارے اندر جو ہے تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو فصاحت بلاغت ہیں، جو پڑھتے ہیں جب ہم تو وہ ہمیں کچھ اور معلوم پڑتی ہے، لیکن جب ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں تو حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے جیسے تبت یدا ابی لہب، یوں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن ایکچول میں ہاتھ نہیں ٹوٹے، جو اس کا نیٹ ورک تھا وہ ٹوٹ گیا، جس سے وہ دین محمدی میں، تحریک محمدی میں جو ہے تو وہ بادھا ڈالا کرتا تھا۔ تو ہم نے وہاں پڑھا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے یا ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو وہ ہاتھ اس کے جو ہے تو اس کی جو فیلڈ تھی، جو نیٹ ورک تھا وہ ٹوٹ گئے، بلکہ وہ لوگ جو ہے تو دین محمدی میں جو ہے تو رفتہ رفتہ جو ہے تو داخل ہو گئے اور اس کا نیٹ ورک جو ہے ختم ہو گیا۔ تو اسی بات کو کہا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ گئے۔ تو اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، آیت نمبر 16 کے بعد آیت نمبر 17 میں کہ انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح تو ان کے سامنے جوان مرد کی شکل اختیار کی۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے تو آیت شریف میں، آیت نمبر 17 ہے سورہ مریم کی، آیت شریف میں کوئی فرشتے کا ذکر نہیں ہے، جبکہ شعرا یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے تو فرشتہ آیا اور اس کی شکل بہت خوفناک تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ آیت میں جو ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی روح بھیجی۔ جی ہاں، کیا بھیجی؟ روح، اور یہ جو روح ہے یہ جو ہے تو جوان مرد کی شکل اختیار کی۔ تو حضرت مریم نے جب دیکھا ہے ان کو تو وہ ایک جوان مرد کی صورت میں دیکھا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک جو ہے تو بشر کو دیکھ رہی ہیں، وہ ایک بشر کو دیکھ رہی ہیں، ایک جوان مرد کو دیکھ رہی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور سمجھنے کی کوشش میں کہ آپ نوٹ کیجئے کہ یعنی مریم کی تنہائی میں سامنے ایک تندرست جوان مرد کھڑا تھا، گویا مریم نہیں جانتی ہوں گی کہ وہ اللہ کی روح ہے، جس کو دیکھ کر مریم ڈر گئیں اور کہا۔ آیت نمبر 18 میں آتے ہیں کہ اے جوان مرد، اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو یہاں سے ہٹ جا، میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جی، اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں، یہ تھی آیت نمبر 18، تو اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی روح کو جوان مرد کی شکل میں دیکھ کر مریم کیوں ڈر گئیں اور کیوں پناہ مانگنے لگی؟ جی ہاں، کیونکہ بھئی وہ تو منوتی کی لڑکی تھی، جیسا کہ ہم نے سورہ مریم کے مطلب آپ سورہ آل عمران کی جب آپ جو ہیں تو آیت نمبر جو ہے تو 35، 36، 37 تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی
کہ جیسے چلیے ٹھیک ہے، میں ہی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سورہ عالم کے آل عمران کی، کہ جب عرض کیا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے آپ کے لیے نذر مان لی کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ آزاد ہوگا، لہٰذا آپ اس کو مجھ سے قبول فرمائیں، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ پس جب اس کو جنا تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، یعنی بولیں کہ میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ اس نے جنا ہے اور وہی ہے بیٹا بیٹی کی طرح سے، اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم، اور بے شک میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو پھر آگے جا کے آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے بھیجی اپنی روح، یہاں کوئی فرشتے کا جملہ عربی کی آیت میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ فرشتہ نہیں ہے، کہ حضرت مریم کیوں ڈر گئیں اور کیوں پناہ مانگنے لگی۔ پناہ تو شیطانی حرکتوں سے مانگی جاتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور کوئی شیطانی خطرہ لاحق ہوا تب مریم نے پناہ مانگی، ورنہ روح کو دیکھ کر کہیں پناہ مانگی جاتی ہے؟ روح تو ایک لطیف چیز ہے جس پر ہر شے فریبتہ ہوا کرتی ہے، مگر وہ کیسی روح تھی جس کو دیکھ کر مریم پناہ مانگنے لگی؟ پس دست درازی نہ سہی، مگر کوئی بات ضرور تھی جس سے پناہ طلب کی گئی۔ تب اس خوفناک ہستی نے مریم سے کہا، مرد بالغ نے میں خدا کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی مرضی سے تجھ کو ایک ہوشیار بیٹا دینے آیا ہوں۔ دراصل اس وقت جو ہے تو گھر میں حضرت مریم علیہ السلام اس جواں مرد کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، یعنی اکیلی تھیں اور یہ جواں مرد تھا۔ اب نوٹ کرنے والی بات ہے کہ مریم علیہ السلام نے بیٹا ہونے کی خبر سن کر جواں مرد سے اسی تنہائی میں پوچھا کہ اچھا بتاؤ جی، مجھے لڑکا کس طرح ہوگا؟ وہ لفظ یہ ہیں کہ آیت نمبر 20 میں کہ مریم نے کہا مجھے لڑکا کس طرح ہوگا جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، میں یعنی کسی کے بغل گیر نہیں ہوئی اور نہ میں آوارہ پھرنے والی ہوں۔ تو اب غور کرنے والی بات ہے کہ ایک خاص کمرے میں وف ہوں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جو ہم پس منظر دیکھ رہے ہیں، جس پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، کہ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضرت مریم جو تو ایک خاص کمرے میں وف تھی، کہ یعنی میں خاص کمرے میں وف ہوں، اس لیے مریم نے اپنی معصومیت کی صفائی دی۔ بھئی وہ تو ایک خاص کمرے میں وف تھیں، اس لیے انہوں نے، کیونکہ وہ بالکل من جانب اللہ تھی اور ان کا معاملہ بچپن سے ہی بالکل الگ تھا، اور وہ تو منوتی کی لڑکی تھی جو اپنے ماں کے شکم میں آئیں، تو اس زمانے سے وہ جو ہیں تو تھی اور کچھ ان کے ساتھ روحانی معاملات پہلے سے تھے، ان کے بچپن سے تھے، جس کو زکریا علیہ السلام نے دیکھ کر کہا تھا کہ بھئی یہ رزق جو ہے تو کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک روح سے ڈر رہی ہیں اور اپنی معصومیت کی صفائی دی۔ تب اس جواں مرد نے کہا سب معلوم ہے، تم ایک معصوم لڑکی ہو، 9 برس کی عمر سے اس گھر میں تنہا رہتی ہو، نہ کبھی بازار گئی، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی، مگر آج تم حیض سے پہلی بار فارغ ہوئی ہو، میں بتاتا ہوں۔ تو دراصل جو ہے تو بھی روح نے جو بھی سمجھایا، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جس کے الفاظ آیت نمبر 21 میں یوں آ رہے ہیں کہ کہا لڑکا اس طرح ہوگا، یعنی وہ طرح اچھی طرح مریم پر نمایاں کر دیا، جس کو پھونک کہا جاتا ہے، کہ یہ طریقہ میرے لیے رب نے بالکل آسان کر دیا ہے،
اس طریقے سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ رحمت کی نشانی بنے گا۔ یہ سن کر مریم بہت خوش ہوئیں، لہٰذا اس کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ پھر نہ کوئی خوف رہا نہ کوئی تعجب، پس سب کام انجام پا گیا، یعنی مریم حاملہ ہو گئیں اور بچہ جننے مشرقی جنگلوں کی طرف چلی گئی۔ اب نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ 9 ماہ پورے ہونے پر درد جا ہوا۔ مریم شدید درد سے پریشان ہو کر کھجور کا تنا پکڑ کر رونے لگی، کیونکہ ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ رونے لگی، اور کہا اس درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو آج دکھ میں نہ پڑتی۔ یعنی عام عورتوں کی طرح مریم کو ہر منزل سے گزرنا پڑا۔ جی، یعنی عام عورتوں کی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے تو ہر منزل سے گزرنا پڑا، پس قرآن سے سب باتیں ثابت ہیں۔ اب مخالفین کا کہنا ہے کہ مسیح کی ولادت عام انسانوں کی طرح سمجھنا گمراہی ہے۔ مسیح کی مثال تو حضرت آدم کی طرح ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، تو وہ ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کے اندر جب ہم اپنی روح پھونک دیں تو تم لوگ سجدہ کر لینا، یعنی حضرت آدم کے لیے۔ اور احادیث کریمہ کی تصریح آئی ہے کہ یعنی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ تصریح آئی ہے کہ حضرت جبریل نے مریم کی گریبان اور آستین پر دم کر دیا، اسی دعا کے اثر سے مریم نے اپنے کو حاملہ پایا۔ تخلیق مسیح پر اسی انداز بیاں سے جو ہے تو کافی روشنی پڑتی ہے۔ دیکھیے مخالفین کا کہنا ہے تو قرآن عظیم نے اختیار کیا ہے، جیسے تخلیق آدم کے لیے فرمایا جب ہم اپنی روح پھونک دیں تو تم لوگ سجدہ کر لینا، یہی انداز بیاں مسیح کے لیے ہم نے اس کی طرف بھیجا اپنی روح، دونوں طرف ایک جیسا ہے۔ معصوم جبرائیل اور طیب طاہرہ مریم، تو یہ مخالفین کہتے ہیں، دراصل غلط فہمی ہے کہ ابھی قرآن کو سمجھنے میں جو ہے تو کہیں چوک ہوئی ہے، گہرائی سے سمجھنے میں، کیونکہ قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ جو ہے تو حضرت عیسیٰ جو ہے تو مطلب بغیر باپ کے ہیں، ایسا نہیں کہا کہیں پہ قرآن نے۔ ہاں، ان کو حضرت مریم کے نام سے پکارا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کعبے میں وفد تھیں، اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں جو ہے تو وفد تھیں۔ اب جب وہ وفد تھیں تو جو کعبے کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو اس زمانے میں جو ہے تو بیٹیاں کہا جاتا تھا، تو ان کی جو اولادیں ہوتی تھیں تو ان کو ان کے ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا، نہیں تو وہ وراثت سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہمیں وہاں کا پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ جو ہے تو ساری باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکیں۔ اور قرآن میں بھی بیان موجود ہے، لیکن قرآن اشارے کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن جب اس کو گہرائی سے سوچو تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اب جواب سنیے۔ پہلی بات یہ کہ مریم کے سامنے فرشتہ کہاں تھا؟ جی ہاں، جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مریم کے سامنے فرشتہ کہاں تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ روح نے آ کر بالغ مرد کی شکل اختیار کی، پھر اسے فرشتہ کہنا حماقت ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب دیکھنے میں وہ بشر تھا تب وہ متعلق بشر تھا۔ ہاں، اگر کوئی قانون ہے کہ دیکھنے میں بشر پھر بھی اسے فرشتہ کہا جائے، اگر بھیا ایسا کوئی قانون ہے کہ دیکھنے میں بشر اور پھر بھی اسے فرشتہ کہا جائے، تو اسی قانون سے وہ بشر بھی فرشتہ تھا، یعنی وہ بشر یعنی حضرت آدم، وہ بشر بھی فرشتہ تھا جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے بابت خدا نے فرمایا تھا کہ جب ہم اس میں اپنی روح پھونک دیں تو تم لوگ سجدہ کر لینا۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک بشر سے مریم حاملہ ہوئیں
ایک بشر سے اگر مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو وہ بھی فرشتہ تھا جس سے حضرت حوا حاملہ ہوئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فرشتے کو خاص کوئی فضیلت نہیں۔ کس کو؟ جو حضرت مریم کے زمانے میں جو ان کا جس سے وہ حاملہ ہوئی ہیں، جو ان کا شوہر ہے وہ پاک طاہرہ ہے، تو کیونکہ وہ بہت دور کافی دن چلی گئی تھیں اور سالوں کے بعد وہ لوٹی تھیں، تو وغیرہ وغیرہ، تو جو ہے تو اس فرشتے کو، کیونکہ بھائی اس روحانی بشر کو ہم فرشتہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ صفات کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے، تو پھر بھی آدم بھی تو فرشتے ہیں نا۔ فرشتے کو خاص کوئی فضیلت نہیں، یہ جو فرشتہ ہے نا اس کو کوئی خاص فضیلت، یہ روحانی بشر کو کوئی خاص فضیلت نہیں، جس سے تخلیق انسانیت ہوئی۔ البتہ اس فرشتے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، جس سے تخلیق انسانیت ہوئی۔ البتہ اس فرشتے کی بڑی جو ہے تو فضلیات ہے، جس سے تخلیق جو ہے تو انسانیت ہوئی۔ تو شعرا زیادہ اس کا ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے تو لوگوں نے الٹا کر دیا ہے کہ شعرا ان کا زیادہ کر دیا کہ جن سے جو ہے تو تخلیق عیسائیت ہوئی ہے، بلکہ ان کا شعرا زیادہ کر دیا ہے، جبکہ یہ جو ہے جو بابا آدم علیہ السلام ہیں جن کو سجدے کیے گئے، ان سے تو تخلیق انسانیت ہوئی ہے، اور یہ ہماری اصل حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ، جب کہ بقول قرآن دونوں جگہ ایک ہی معجزانہ طریقے سے، یعنی جو مخالفین کہہ رہے ہیں طریقے سے تخلیق ہوئی، تو پھر جب ہم اپنی روح پھونک دیں، نفخت من روحی، قرآن آدم کہتا ہے، یعنی دیکھیے نفخت من روحی، اب اس کو جو ہے تو قرآن آدم کہتا ہے، اور پھر کہا من فیہا من روحنا کو انجیل جو ہے نا یوسف نجار کہتا ہے، لیکن مخالفین حضرات آدم کو جو ہے نا کبھی نہیں کہتے کہ وہ فرشتہ تھے، مگر یوسف نجار کو بار بار کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا جس سے مریم حاملہ ہوئی، یعنی انسانیت کی درستی کی طرف کوئی خیال نہیں، جو فرشتہ اول کی تخلیق ہے، مگر عیسائیت کی درستی کا بڑا ہی خیال ہے، جو فرشتہ دوم کی تخلیق ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا یہی دھرم ہے کہ اپنے روحانی باپ کو بشر کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے باپ کو فرشتہ کہا جائے؟ تیسری بات یہ، جب کہ مریم کے گریبان میں کسی جواں مرد نے پھونک دیا جس سے مریم حاملہ ہو گئیں، اگر واقعی وہ کوئی فرشتہ تھا تو اسے اپنی جبریل مطلب جو ہے جنبیل میں ہی پھونک کر ایک ہوشیار لڑکا بنا دینا چاہیے تھا، اور مریم کے حوالے کر دیتا، تب تو ہم سمجھتے کہ بے شک یہ فرشتے کی فرشتائی تھی۔ جب کہ مریم کو حمل کی زحمت اٹھانی پڑی، الزام و بہتان کا مقابلہ کرنا پڑا، بچہ جننے جنگل میں جانا پڑا، دور درجہ کا صدمہ اٹھانا پڑا، پھر ایسی پھونک کو کسی فرشتے کا کمال کیسے سمجھا جائے؟ ایسا پھونک تو ہر شخص پھونک سکتا ہے، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں، کسی روحانی بشر کی پھونک تھی۔ جی ہاں، یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی روحانی بشر کی پھونک تھی، کیونکہ انہوں نے بشر دیکھا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح بھیجی، جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی بات یہ، جب کہ خدا کی روح بالغ مرد کی شکل اختیار کر سکتی تھی، جس کی پھونک سے حمل ٹھہر سکتا تھا، تو اسی روح سے بالغ مرد کی شکل کیوں اختیار کی؟
مطلب اس روح نے بالغ مرد کی شکل کیوں اختیار کی؟ البتہ بالغ مریم کے سامنے ایک بالغ لڑکی بن کر روح کو آنا چاہیے۔ اس بالغ لڑکی کی پھونک سے بھی مریم حاملہ ہو سکتی تھی۔ بھلا بتائیے، یعنی دیکھیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دراصل وہ روحانی بشر جسے فرشتہ کہا جائے یا روحانی بشر کہا جائے، دراصل اس کا شوہر ہے، وہ ایک بشر ہے۔ جی ہاں، تو ایک نوجوان بالغ لڑکی کی تنہائی میں ایک جواں مرد کے روپ میں آنا، روح ہو چاہے فرشتہ، خلاف شان بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے۔ جی ہاں، خلاف شان بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے۔ ایک جواں مرد کے روپ میں آنا ایک جواں لڑکی کے کمرے میں، اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ وہ کوئی فرشتہ نہ تھا بلکہ روحانی بشر یوسف نجار تھا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت مریم کے صرف اکیلے عیسیٰ نہیں پیدا ہوئے بلکہ جو ہے تو حضرت مریم کے بدن سے 4 بیٹے ہوئے، یعنی عیسیٰ 4 بھائی تھے۔ دیکھیے اب میں تھوڑا جنرل نالج کی طرف بھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ جو اس زمانے میں جو مانا گیا ہے کہ عیسیٰ، شمعون، میکائیل اور یہودا کے علاوہ 3 بہن بھی تھیں، یعنی مریم کے بدن سے 7 بچے پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ 7 بھائی بہن تھے۔ اب بتائیے کیا کل بچے فرشتے کی اسی ایک پھونک سے پیدا ہوئے یا 7 بار پھونک ڈالی گئی؟ یعنی خاص عیسائیوں کا کہنا ہے اور انجیل مقدس سے ظاہر ہے کہ حضرت مریم کی منگنی یوسف نجار سے ہوئی، جس کو جیسوپ کہتے ہیں، اور عیسیٰ کے نام میں بھی جیسو لکھتے ہیں، اور شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جیسو ہمیشہ مریم کے ساتھ ساتھ رہا اور ہر دکھ میں کام آیا۔ مگر مسلم علماء کہتے ہیں کہ مریم غیر شادی شدہ تھی، اس کا کوئی ثبوت، مطلب غیر شادی شدہ تھی، شوہر نہ تھا، جو ہے تو حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے وغیرہ، نعوذ باللہ۔ اور مفتی صاحب جو ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش عام انسانوں کی طرح سمجھنا گمراہی ہے۔ واہ واہ! بات یہ جب کہ عام انسانوں کی طرح مریم کو حمل ٹھہرا، 9 ماہ ایام حمل گزارنا پڑا، عام عورتوں کی طرح مریم کو درد ہوا، روئی پیٹی، مطلب یہی تو ظاہر ہو رہا ہے نا، روئی پیٹی، شور مچایا، پھر عام بچوں کی طرح بچہ پیدا ہوا، پھر آپ انسانوں کی طرح پیدائش نہیں، اسپیشل طریقے سے کیسے مان لیا جائے؟ اسپیشل طریقہ تو وہی تھا جو جس طرح روح نے آ کر آنند فانند، جی ہاں، اسپیشل طریقہ تو وہی تھا کہ جس طرح روح نے آ کر آنند فانند ایک جواں مرد کی شکل اختیار کر لیا، اسی طرح روح کو فوراً نوزائیدہ بچہ بن کر مریم کے گود میں مچلنا چاہیے۔ جیسے کہا کن فیکن، اس کی شان ہے نا، جیسے کہا کن فیکن ہو گیا۔ یعنی جب خدا کی روح بالغ مرد بن سکتی تو کیا وہ روح ایک جو ہے تو شیرخوار بچے کی شکل اختیار نہیں کر سکتی تھی کہ مریم کو نہ حمل کی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ قوم کے سامنے مجرم گردانی جاتی اور نہ دیس سے باہر نکالی جاتی؟ اتنی زحمتوں کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کسی روحانی بشر سے حضرت عیسیٰ، جی ہاں، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کسی روحانی بشر سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونا
اس سے نہ کسی فرشتے کی بے عزتی ہے اور نہ آپ کی طیب و طاہرہ کنواری مریم عاذرہ کے دامن اطہر میں کوئی حرف آتا ہے. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کنواری جو ہے تو کنواری، یہ حرف کہاں ہے؟ کنواری یہ حرف ہے کہاں کہ عذرا آتا ہے؟ اور نہ یہ کارنامہ قرآن و حدیث اور مطلب قرآن حدیث اور انسانیت کے بھی خلاف ہے. اب کہیے آواز بلند، جی ہاں، اب کہیے آواز بلند اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یعنی ہم نے پتہ نہیں کیا کیا گمان کر رکھا ہے کہ کنواری تھیں تو جو ہے تو غیر شادی شدہ تھی تو وغیرہ وغیرہ، جبکہ قرآن جو ہے تو ہم نے قرآن میں ہم اس کو پڑھ ہی نہیں رہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اور جو ہے تو جو وہاں پہ پس منظر بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اس سے بہت کچھ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ایک آیت میں بڑی بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں. جیسے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہے کہ میں اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے جو ہے تو 70 تفسیر سے یعنی جو ہے تو کتابوں سمیت 70 اونٹوں کے برابر کی کتابیں جو ہے یعنی ایک اونٹ کتنی کتابیں لے سکتے ہیں، تو یعنی 70 اونٹ اتنی کتابیں لے لیں تو اس کی تفسیر سے بھر دوں تو بھی اس کی تفسیر ختم نہ ہو. تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کتنی بڑی ہے، ہم دیکھیں کہ ایک ایک آیت میں بڑی گہرائی، بڑی تفسیر ہوتی ہے کہ جہاں تک آپ سوچیں آپ کو پس منظر سمجھ میں آتا جائے گا. تو نوٹس میں کچھ چیزیں اور بھی نوٹس کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس زمانے کے جو قانون تھے کہ کرسچن قانون میں ہے کہ کسی منوتی کے تحت ایک لوتی بیٹیاں خانہ خدا میں وقف کی جاتی ہیں. ان لڑکیوں کو خانہ خدا کی بیٹیاں کہا جاتا ہے. وہ ایک محدود احاطے کے اندر رہ کر صرف انسانیت کے لیے دعا کرتی ہیں. عام طور پر انہیں راہبہ کہا جاتا ہے. اگر ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے باپ کا نام نہیں پکارا جاتا، صرف ماں کا نام ولدیت میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ باپ بھی رہتا ہے. جیسے ملکہ کشتوریا ایک لوتی بیٹی تھی جو تخت برطانیہ کے لیے وقف کی گئی، جس کے بطن سے ایڈورڈ دہفتم پیدا ہوا، جس کی ولدیت میں ملکہ کشتوریا کا نام لکھا جاتا ہے، آپ کا نام نہیں. آپ کا نام نہیں. گویا کہ باپ بھی تھا، نام کسی کو معلوم نہیں. اور فی الحال موجودہ ملکہ ایزابیتھ ایک لوتی بیٹی تخت برطانیہ میں وقف ہیں، جس کے بچہ کا نام جارج سکندر ہے. اس کی ولدیت میں ملکہ ایزابیتھ کا نام لکھا جاتا ہے، حالانکہ جارج سکندر کا بھی باپ ہے، نام نہیں معلوم. اس کا خاصہ مطلب یہ ہے کہ جو لڑکیاں وقف ہوتی ہیں ولدیت میں ماں کا نام اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ ولدیت کی میراث بیٹے کو مل جائے. اگر باپ کا نام لکھ دیا جائے تو بیٹے کو وہاں کی میراث ملے گی، پھر جہاں کا وارث باپ ہوگا. جیسے موجودہ جارج سکندر کی وراثت میں تخت برطانیہ ملے گا. اگر باپ کا نام ولدیت میں لکھ دیا جاوے تو جارج سکندر برطانیہ چھوڑ کر یونان جانا پڑے گا، وہی کی وراثت ملے گی. تخت برطانیہ سے دستبردار ہو کر لوہار بڑھئی کا دھندا کرنا پڑے گا. اس طرح مریم بیت المقدس میں وقف کی گئی تھیں کہ ان کا شوہر بیت المقدس میں وقف نہیں تھا. ان کا جو شوہر تھا وہ بیت المقدس میں وقف نہیں تھا. اگر عیسیٰ کی ولدیت میں باپ کا نام لکھ دیا جاتا تو بیت المقدس کی وراثت سے بے دخل ہو کر بڑھئی کے گھر جانا پڑتا. اس لیے نام نجار حذف کر دیا گیا، عیسیٰ بن مریم لکھا گیا. اس کے بیت المقدس کا متولی رہے، حضرت عیسیٰ بیت المقدس متولی رہے. اسی طرح ایڈورڈ ہفتم کی ولدیت میں باپ کا نام حذف کر دیا گیا. ایڈورڈ بن ملکہ
کشتوریا لکھا گیا، اور جاج سکندر میں بھی باپ کا نام حذف، ولدیت میں جاج الیگزینڈر بن ملکہ ایلیزابیتھ لکھا گیا، تاکہ تخت برطانیہ پر قانون کے مطابق ہمیشہ ایک لوتا بچہ ہی حکومت کرے اور وہ ہمیشہ تخت برطانیہ کا بیٹا کی حیثیت سے رہے گا۔ پس ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ملکہ کشتوریا اور ملکہ ایلزابیتھ کے شوہر کے ہوتے ہوئے کا یہ واقعہ ہے، ویسے ہی حضرت مریم علیہ السلام طیب و طاہرہ کے بھی شوہر کا واقعہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو وقف خانہ خدا کی ولدیت کے سبب خانہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں آج کے لیے بس اتنا ہی سمجھتا ہوں، اور کہ کہیں ہم سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب العالمین معاف کرے۔ میں نے پس منظر کو اور زیادہ کھول کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے تو صلی اللہ علیہ کا یا محمد آپ درود پڑھتے رہیں، اور جو ہے تو کیونکہ کلام پاک میں بھی ذکر ہے کہ صلاۃ کرتی رہنے چاہیے اور اس گمان سے باہر آئیں۔ دیکھیے ان کی ولادت بھی جو ہے تو ایک عام عورتوں کی طرح ہی ہے۔ قرآن نے ہمیں بالکل واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو شعرا کرتے تھے تاکہ سب کی آنکھیں کھول جائیں، اور جو ہے کیونکہ قرآن میں اور بھی آیتیں موجود ہیں کہ جو ابتدائی خلق ہے، تو خدا جب جنریٹ کر دیتا ہے کسی چیز کو، خلق کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس سے اس کا جوڑا بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ الانبیاء کی آپ آیت نمبر 104 اگر مطالعہ کرتے ہیں کہ جس دن پلٹ دیں گے ہم آسمانوں کو اس طرح جیسے پلٹ دیے جاتے ہیں خطوں کے طومار، جس طرح ہم نے اس کائنات کو یعنی اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، یعنی اول پہلی بار جب پیدا کیا تو اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ یعنی جو ہے تو اعادہ جو ہے، ایک ہوتا ہے ابدا، ایک ہوتا ہے اعادہ۔ اس آیت میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ پہلی بار جیسا بنایا، اب پھر اس کے بعد اب جو ہے تو یہ جوڑے سے سب جو مطلب بنتے جا رہے ہیں، جیسے سورج چاند کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے جو ہے تو ان کو سب کو کام پہ لگا دیا، ان کو بنایا اور کام پہ لگا، وہ اپنی منزل برابر طے کر رہے ہیں، سورج کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے تو یہ سیکنڈ جنریشن ہے، مطلب جو ہے فرسٹ جنریشن اللہ نے بنایا، اور پھر یہ جو سب کام چلے گا، یہ سب پروگرام ہے، یہ سب ایٹومیٹک ہوگا۔ اب جیسے کہ سورہ انسان میں آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو جو ہے تو مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل کے جو ہے ملن سے، مطلب جو ان کے جو نطفہ ہے اس دونوں کے نطفے کے ملن سے جو ہے تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے پہلی بار خلق کرنا اس کا کام تھا، پھر اس نے پروگرام کر دیا۔ اب یہ ماننا کہ جو ہے تو بغیر باپ کے جو ہے تو کوئی پیدا ہوگا تو یہ ناممکن ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے سامنے سائنسی طور پہ بھی آپ اگر دیکھیں تو بہت سے جانور ہمارے سامنے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کچھوے پیدا ہوتے ہیں، مچھر پیدا ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے جانور ہیں ایسے جو آٹومیٹک پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جیسے بھی مثال کے طور پہ مان لیجیے کہ ایک پانی سے مچھر پیدا ہو گیا، بہت سے مچھر پیدا ہو گئے ٹھہرے ہوئے پانی سے، اب جو ہے تو ان میں ان کے جوڑے آٹومیٹک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جب پیدا ہو گئے تو جو ہے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ مطلب جو ہے تو مچھڑی جو ہے بغیر مچھر کے جو ہے تو حاملہ ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ابتدا میں جو ہے تو بغیر جو ہے تو اس کے جو ہے تو مطلب مچھر اور مچھڑی دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور لیکن مچھڑی پریگننٹ جبھی ہوتی ہے جب میل اور فیمیل، یعنی جو اس نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تو خلق کو جو ہے مخلوق کو جو ہے انسان کو جو ہے تو مطلب جو ہے کہ میل اور فیمیل کے پانی کے ملن سے بنایا، تو بالکل صحیح بات ہے۔
تو اور بھی بہت ساری آیتیں شریف ہیں جن انشاءاللہ الرحمن میں پھر آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا، اور پھر جو ہے تو صلی اللہ علیہ یا محمد.